السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈگری فرسٹ ایئر سیکنڈ یونٹ میں 2 لیسنس ہے۔ انشاءاللہ آج کے ہم اس کلاس میں ان 2 لیسنوں کی سمری کو سیکھیں گے۔ پہلے لیسن کا نام ہے الحوار اور دوسرے لیسن کا نام ہے النظافہ۔ الوحدۃ الثانیہ یونٹ 2 النثر الحدیث ماڈرن پروز، الحوار کنورزیشن باہمی گفتگو۔ اس لیسن میں 2 اسٹوڈنٹ عبداللہ اور عبد الرحمن آپس میں ملاقات کرتے ہیں، تو ان دونوں کے درمیان میں کس طرح سے بات چیت ہوتی ہے، کس طرح سے گفتگو ہوتی ہے، وہ اس لیسن میں بیان کیا گیا ہے کہ 2 اسٹوڈنٹس کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ پہلا، تم پر سلامتی ہو۔ دوسرا، تم پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہو۔ پہلا شخص، آپ کی طبیعت کیسی ہے اور آپ کا نام کیا ہے اے میرے بھائی؟ دوسرا شخص، الحمدللہ خیریت سے ہوں، میرا نام عبداللہ ہے اور آپ کا نام کیا ہے؟ پہلا شخص، میرا نام عبد الرحمن ہے، میں نیا طالب علم ہوں۔ عبداللہ، آپ کہاں سے تعلق رکھنے والے ہیں؟ عبد الرحمن، میں یمن سے تعلق رکھنے والا ہوں۔ عبداللہ، خوش آمدید۔ عبد الرحمن، شکریہ اے میرے معزز بھائی۔ عبداللہ، آپ ہندوستان کب آئے؟ عبد الرحمن، میں 2 مہینے پہلے آیا۔ عبداللہ، آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن، میرے والد صاحب کا نام ابو سلمہ ہے۔ عبداللہ، اور ان کی مصروفیات کیا ہیں؟ عبد الرحمن، وہ سرکاری دواخانے میں ڈاکٹر ہیں۔ عبداللہ، اور آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن، میری والدہ کا نام ام سلمہ ہے، وہ لڑکیوں کے مدرسے میں معلمہ ہیں۔ عبداللہ، آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ عبد الرحمن، میرے 4 بھائی اور 3 بہنیں ہیں۔ عبداللہ، آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ عبد الرحمن، میں عثمانیہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں۔ عبداللہ، کون سے سال میں؟ عبد الرحمن، MA سال اول میں۔ عبداللہ، آپ کہاں رہتے ہیں؟ عبد الرحمن، میں یونیورسٹی کے دارالاقامہ یعنی ہاسٹل میں رہتا ہوں۔ اور آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ عبداللہ، میں لینگویجز کالج میں پڑھ رہا ہوں۔ عبد الرحمن، کیا آپ کار سے جاتے ہیں؟ عبداللہ، نہیں، میں بس سے جاتا ہوں۔ عبد الرحمن، آپ کب اٹھتے ہیں نیند سے؟ عبداللہ، میں صبح سویرے اٹھتا ہوں۔ عبد الرحمن، آپ فجر کی نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ عبداللہ، میں گھر کے قریب کی مسجد میں نماز فجر پڑھتا ہوں۔ عبد الرحمن، آپ نماز کے بعد کیا کرتے ہیں؟ عبداللہ، میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ عبد الرحمن، کیا آپ قرآن مجید کو سمجھتے ہیں؟ عبداللہ، ہاں الحمدللہ۔ عبد الرحمن، آپ عربی زبان کہاں سیکھے؟ عبداللہ، میں عربی زبان عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ عربی میں سیکھا۔ عبد الرحمن، عثمانیہ یونیورسٹی کی بنیاد کب رکھی گئی؟ عبداللہ، 1990 عیسوی میں۔ عبد الرحمن، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ عبداللہ، شکریہ، میں بھی خوش ہوا۔ عبد الرحمن، پھر ملاقات کریں گے۔ عبداللہ، سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ
ہم دوبارہ پھر ملیں گے۔ یہ سیکنڈ یونٹ کا پہلا لیسن الحوار کی مختصر سمری ہے۔ ڈگری فرسٹ ایئر کے سیکنڈ یونٹ میں سیکنڈ لیسن کا نام ہے النظافت، کلین لائنس، پاکی و صفائی۔ اس کی ہم سمری سیکھنے جا رہے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، اس کی سمری یہ ہے: روئے زمین کا ہر مذہب صفائی و ستھرائی کی طرف بلاتا ہے، پس کئی لوگ، معاشرہ، حکومتیں اور شہر صفائی پر ابھارتے ہیں۔ صفائی کی دو قسمیں ہیں: خصوصی صفائی، عمومی صفائی۔ خصوصی صفائی وہ انسان کے جسم، اس کے کپڑے، اس کی غذا اور اس کے گھر کی صفائی ہے۔ عمومی صفائی وہ مقامات کی صفائی ہے، جیسے راستے اور باغات کی صفائی۔ خصوصی صفائی کی ذمہ داری افراد پر واقع ہوتی ہے، اور اب رہی عمومی صفائی کی ذمہ داری تو وہ حکومتوں کے ساتھ افراد پر واقع ہوتی ہے۔ آج حکومتیں صفائی میں سبقت کر رہی ہیں۔ جو حکومت اور اس کے افراد صفائی کا اہتمام کرتے ہیں تو وہ سبقت لے جانے والی حکومت ہے، اور یہاں صفائی میں دنیا کی مشہور حکومتیں کم ہیں، جیسے ملیشیا اور سنگاپور اور ان کے علاوہ۔ جیسا کہ کئی حکومتیں صفائی کے لیے بہت سا مال خرچ کرتی ہیں، اور آج ہم ہر شہر میں صفائی کرنے والے افراد کو دیکھ رہے ہیں جو راستوں پر گھومتے ہیں، جمع شدہ کچرا اٹھاتے ہیں اور شہر کے باہر پھینکنے کے لیے خصوصی گاڑیوں میں ڈالتے ہیں۔ اور یہ صفائی وہ ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا اپنے اس فرمان کے ذریعے: راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا نیکی ہے۔ اور ایک حدیث مبارک میں ہے: پاکی آدھا ایمان ہے۔ صفائی ہر چیز میں ضروری ہے، اور تحقیق کے اسلام نے ہمارے جسموں کی صفائی پر ابھارا، اور اس مقام کی صفائی پر جس میں ہم رہتے ہیں، اور اس مسجد کی صفائی پر جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں، اور ہر اس مقام کی صفائی پر جس میں ہم کام کرتے ہیں، اور ان کپڑوں کی صفائی پر جنہیں ہم پہنتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے نماز کے صحیح ہونے کے لیے طہارت و صفائی کو شرط قرار دیا، پس بدن اور جگہ کی پاکی کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی، اور وضو کے بغیر بھی نماز درست نہیں، اور وہ نماز کی کنجی ہے۔ باقی ماندہ کھانے کو نکالنے کے لیے کلی مسواک اور خلال کے ذریعے منہ اور دانتوں کی صفائی پر شامل ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منہ اور دانتوں کی صفائی کے لیے مسواک کرنے پر ابھارا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: مسواک منہ کو پاک کرنے والا اور رب کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور ایک دوسری حدیث شریف میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ ایسی کوئی چیز نہیں پاتا جس سے وہ اپنے بال کو صحیح کر لے؟ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دوسرے شخص کو دیکھا جس کے جسم پر میلے کپڑے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا یہ شخص پانی نہیں پاتا جس سے اپنے کپڑے دھو لے؟ قرآن کریم میں کپڑوں کی پاکی پر ابھارتے ہوئے ذکر کیا گیا ہے کہ اے اولاد آدم، تم ہر نماز کے وقت اپنا لباس زینت پہن لیا کرو۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھروں، صحن اور راستوں کو پاک رکھنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا: یقیناً اللہ تعالیٰ طیب ہے، طیب اشیاء کو پسند فرماتا ہے، پاک ہے، پاکی کو پسند فرماتا ہے، مہربان ہے،
مہربانی کو پسند فرماتا ہے، سخی ہے، سخاوت کو پسند فرماتا ہے۔ تو تم اپنے صحن کو صاف رکھو اور یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ اور اسلام گھروں اور راستوں کو کوڑا کرکٹ سے خالی کرنے کا حکم دیتا ہے، جس سے بدبو آتی ہے اور وہ بیماریاں و امراض کے پھیلنے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح اسلام نے گندگی ڈالنے اور راستوں میں اس کو جمع کرنے سے منع کیا ہے، بلکہ اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ راستوں سے اس کو دور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 70 پر چند درجے ہیں اور سب سے ادنا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے، اور یہ اسلام کے آداب میں سے نہیں ہے کہ آدمی راستے میں اپنی ضرورت قضائے حاجت کو پورا کرے، اور نہ اس سائے میں قضائے حاجت کرے جس میں لوگ بیٹھتے ہوں، نہ عام مقامات میں، نہ بہتے پانی میں، نہ نہروں، نہ کنووں میں، اور نہ پھلدار درخت کے نیچے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کا کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں ہرگز پیشاب نہ کرے۔ اس کے علاوہ یعنی اسلام کھانے پینے کی صفائی کا حکم دیتا ہے، وہ کھانے کے برتن کی صفائی کا بھی حکم دیتا ہے، اور اس کو 3 مرتبہ دھونے کا حکم دیتا ہے، جیسا کہ کھانے پینے کی چیزوں کو کھلا نہ رکھنے کا حکم دیتا ہے تاکہ اس پر غبار نہ بیٹھ جائے اور اس میں کیڑے نہ گر جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مشکلوں کو ڈھانکو اور اللہ کا نام لو۔ جس طرح اسلام جسم کی ظاہری صفائی کی طرف بلاتا ہے، اسی طرح باطنی پاکی کی بھی دعوت دیتا ہے، جیسے کینہ، بغض، اپنے بھائی سے فریب، اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ آدمی اپنے غیر کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو اور ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، اور نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو، اور نہ ایک دوسرے سے حسد کرو، اور اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمان اپنے کپڑوں اور اپنے جسم اور اپنے گھر مقام اور اپنے بالوں کو پاک و صاف رکھیں، اور اس پر یعنی ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ناک اور آنکھ کی صفائی کا بھی اہتمام کرے، یعنی گھروں، صحنوں، مجلسوں، راستوں اور سڑکوں کی صفائی کا اہتمام کریں، اور گندگی ڈالنے سے بچے، اور دھول کیڑے گرنے سے اپنے کھانے کی حفاظت کرے، اور راستوں اور سڑکوں پر بیٹھنے کے مقامات پر نہروں اور کنووں میں بول و براز کرنے سے اجتناب کرے، اور بغض، حسد، کینہ، اپنے بھائی سے قطع تعلق کرنے سے اپنے دل کو خالی رکھے۔ یہ ڈگری فرسٹ ایئر 2 یونٹ کا 2 لیسن کی سمری اور خلاصہ ہے۔